السلام علیکم، دس از می آسان سامن ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہے. آج کے انالائسس اور ریسرچ اور ایک ویلاگ اور اس پہ جو ڈیٹیل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈیا، ہمارے پڑوسی ملک ہے. اچھا، تمام چیزیں اور سیاسی معاملات اور سیاسی کشمکش سے ہٹ کر ہم اکنامکس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح انڈیا جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہے دنیا میں، اور کس طرح کمپیٹلی ہمارے مقابلے میں کس طرح وہ دنیا میں اپنی انفلوئنس، اپنا جو کردار ہے یا اپنی لابی کو اسٹرانگ کرتا جا رہا ہے اکنامیکلی. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. ریسنٹلی جناب نریندر مودی جو کہ وزیر اعظم ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک وزٹ کیا امریکہ کا، اور اس وزٹ کے دوران دو چیزیں اہم ہوئی ہیں. ایک فرسٹ آف آل ایک چیز جو ہوئی ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی چیز جناب یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے امریکی کانگریس میں جو ہے خطاب کیا دوسری بار. یہ اعزاز جو ہے بہت ہی کم رہنماؤں کو ملا ہے دنیا کے، اور بہت ہی کم لوگوں کو ملا ہے جو کہ دوسری بار جو ہے نا وہ امریکی کانگریس کے ساتھ خطاب کرے. اچھا، وہاں پہ جب یہ گئے ہیں نا، میں کلپس دیکھ رہا تھا، ہائی لائٹس دیکھ رہا تھا، تو وہ بڑی مزے کی تھی، دیکھنے کی تھی. وہ اس طرح سے دیکھنے تھی کہ پرجوش طریقے سے ان کا استقبال، پرجوش طریقے سے کلیپنگ بجا کر ان کی اسپیچ سے پہلے جس طرح والہانہ استقبال کیا گیا یا والہانہ ان کا جو ہے ویلکم کیا گیا، وہ قابل دید اور بڑا ہی دیکھنے کے قابل تھا سیریسلی. اب یہاں اس استقبال سے کو تھوڑا سا ہم انالائسس کر لیتے ہیں کہ ایسا کیوں. اچھا، ایکچولی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ بلاکس میں ایک تو ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب پاکستان جس بلاک میں ہے یا جس بلاک میں فیوچر میں جانے والا ہے وہ روس کا بلاک ہے، جس میں چائنا بھی شامل ہے، قازقستان بھی شامل ہے، اور باقی جو ایران کے ساتھ جس طرح سے ہمارے معاملات جو اکنامیکلی اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. سعودی عرب اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایران کے ساتھ اچھے حالات اوبیسلی ہو گئے ان کے، تو ایران کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنا کر جو روڈ میپ بن رہا ہے سعودی عرب تک، تو یہ بڑا فیوچر اسکوپ ہے پاکستان کا اس بلاک کے اندر، اور پاکستان کی اسٹرانگلی ایک مونوپلی بھی ہوگی، اور یہ دیکھیے گا کہ فیوچر کے لیے بڑا گیم چینجنگ ثابت ہوگا. اسی طریقے سے انڈیا کا جو بلاک ہے وہ امریکہ کے ساتھ بنتا ہے، اور امریکہ اس وقت پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. اب ان دونوں کو کمپیریٹلی دیکھیں تو اکنامیکلی امریکہ کے جو مفادات ہیں بزنس کے یا اکنامیکلی مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان میں. اب ریسنٹلی ہم نے ایک نیوز سنی تھی، وہ تھوڑا سا کوٹ کر دوں اس کو، کہ شیل پاکستان اپنے شیئرز بیچ کے جا رہا ہے، اور وہ کمپنی کہاں کی ہے؟ یو ایس اے کی کمپنی ہے. اب شیل پاکستان اپنے کیوں یہاں سے شیئرز جو ہے بیچ کے جا رہا ہے، سولڈ آؤٹ کیوں کر کے جا رہا ہے؟ اس کی ایک لمبی چوڑی اسٹوری ہے، بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اب یو ایس اے کی کمپنی ہے تو آپ خود سمجھ آ رہے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. آگے چلتے ہیں ہم جناب. انڈیا میں جو ہے سب سے زیادہ آبادی ہے اس ریجن میں چائنا کے بعد. اب آبادی ہونے کی وجہ سے اوبیسلی اس کا جو کنزیومر گڈس کا یوزیج ہے یا کسی بھی پروڈکٹ کا یوزیج ہے وہ آبادی اور پاپولیشن کے تحت جو نا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے پروڈکٹ کی یوٹیلائزیشن اور پروڈکٹ کی سیلز پہ. اب جتنی یوٹیلائزیشن ہوگی اتنی مینوفیکچرنگ ہوگی، جتنی مینوفیکچرنگ ہوگی اتنا ہی سیلز گروتھ ہوگی. اب سیلز گروتھ اتنی ہی ہوگی جتنا وہ اوبیسلی کنزیوم کریں گے لوگ، تو یہ کہیں نہ کہیں ٹیکس کی صورت میں ریفلیکٹ کرتا ہے اکنامیکلی گروتھ کو. اب یہ اکنامیکلی گروتھ جو ہے یہ انڈیا کی اس لیے بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ یورپ کی جو کمپنیز ہیں ان کا انفلوئنس اور ان کی جو مونوپلی ہے یا پھر ان کی جو مفادات ہیں بزنس کے، وہ بہت زیادہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں بیکاز آف کہ اس کی پاپولیشن اور اس کا جو کنزیوم کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے ٹیکنالوجی کنزیوم ہے، پروڈکٹس کنزمپشن ہے، اور باقی چیزوں کی کنزمپشن جو ہے وہ ہائی لیول کی ہے کمپیریٹلی پاکستان کے. کیونکہ پاکستان کے ریجن میں اوبیسلی ایک تھوڑا سا اوبیسلی ایک بڑا مارجن ہے پاکستان اور انڈیا کی آبادی کا. تو اسی طرح سے آپ اس کو دیکھیں تو اکنامیکلی بہت ساری کمپنی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر کے رکھی ہے انڈیا میں، اور اسی توسط سے جب وہ بزنس مونوپولی جب ہے، لابی ہے یو ایس اے میں ان کی، یورپ میں، تو وہ ریفلیکٹ اوبیسلی کرے گی کانگریس میں. کانگریس میں لوگ بیٹھے ہوئے انویسٹمنٹ والے لوگ، اور ان کے کہیں نہ کہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ لنکس ہیں اور ان کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ، تو اسی لیے ان کا جو ہے ایک بہت بڑا والہانہ استقبال بھی کیا جا رہا ہے. دوسرا، فیوچر میں جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور فیوچر میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ بھی اس سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا جی، ہمارے اس ویلاگ کا جو دوسرا پارٹ تھا اس کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، انالیسس کر لیتے ہیں. وہ فیوچر کے حوالے سے ہم نے اس کو پورا اوور ویو لے لیا کہ پاسٹ میں کس طرح سے انڈیا جو ہے انفلوئنس اپنی بڑھاتا جا رہا ہے اور کیوں یورپ جو ہے اس کو اتنا ویلکم کر رہا ہے.
اب دوسرا جو پارٹ ہے میرے اس ویلاگ کا وہ ہے ایلن ماسک جڑا ہوا. ابھی اسی ٹور کے دوران، اسی آفیشیلی وزٹ کے دوران نریندر مودی جو ہے وہ ملے جناب ایلن ماسک سے. اب ایلن ماسک سے ملے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہی ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایلن ماسک سے تو کوئی بھی مل سکتا ہے، لیکن ایلن ماسک اس وقت جو ہے نا ٹیسلا کمپنی اور باقی جو اسپیس ایکس ہے یا باقی سارے جو پروجیکٹس ہیں اس کو لے کر بڑا ایکٹیولی دنیا میں جو ہے نا ہائی لیول کی ایک انفلوئنس رکھتے ہیں. اب بزنس مین ہے ایک تو، پہلی بات یہ ٹویٹر کے مالک بھی ہیں، یو نو ویری ویل، اور اس کا جو مفادات ہیں اوبیسلی انڈیا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی انکم آف سورس کا یا پھر بہت ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے ایشیا میں وہ انڈیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. اب وہ انٹینشن ضرور رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ یار ہمیں جو ہے ساؤتھ ایشیا یا ایشیا ریجن میں اپنا ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ رکھوں، جس طرح ٹیسلا کمپنی یورپ میں جو ہے اپنی الیکٹرک کار میں ایک نمبر 1 ایک جانی مانی کمپنی اور سیلز گروتھ کر رہی ہے اور بزنس گروتھ دے رہی ہے، اسی طریقے سے اس کو ایشیا میں بھی لانا چاہ رہے ہیں. تو انڈیا ایک بہت ہی اچھا اور سیوٹیبل کنٹری ہو سکتا ہے اس کے لیے، اس لحاظ سے کہ ایک تو سسٹینیبلٹی ہے وہاں انڈیا میں، پولیٹیکل سسٹینیبلٹی ہے، اکنامکلی سسٹینیبلٹی ہے، اکنامکلی گروتھ ہے. تیسری بات یہ کہ ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اپنا مرسڈیز کی مینوفیکچرنگ پلانٹ کی اور لوکل جو وہاں پہ ایک لانچنگ ہوئی ہے، پھر ایپل کی لانچنگ ہے اور ایپل کی جو ہے بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہونے جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چپ مینوفیکچرنگ جو سلیکون سے بنتی ہے، جو فیوچر میں جو بھی کنٹری چپ سلیکون اور اس کے مینوفیکچرنگ پہ انویسٹمنٹ کرے گی یا پھر اس پہ اوپر پلانٹ لانے میں کامیاب ہو جائے گی اپنے ملک میں، وہی اسی ریجن میں مونوپولی ہوگی. کیونکہ دیکھیں اس میں جو ہے جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں، جتنے بھی لیپ ٹاپس ہیں، جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، اس میں اس کا دار و مدار اسی سے ہی چلتا ہے. اور ٹیکنالوجی میں جتنے بھی ایسٹس اور جتنی بھی چیزیں یوٹیلائز ہو رہی ہیں، کہیں بھی ہو رہی ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے نا چپ ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے نا چلیں گی اور چلتی بھی ہیں. اوبیسلی جو ہم ڈیوائس اس وقت چلا رہے ہیں یا جس ڈیوائس کے تھرو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس ٹیکنالوجی سے چل رہی ہے. تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایلن ماسک کے ساتھ مل کر نریندر مودی جو نا وہ ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ وہاں پہ پلانٹ جو نا انڈیا پہ لگے. اور میرا ایک ذہن یہ کہتا ہے یا میرا ایک فیوچر کے طور پر جو انالیسس ہے میرا، وہ یہ کہتا ہے کہ واقعی یہ جو نا سکسیسفل کی طرف جائے گا اور یہ کامیابی سے یہ پلانٹ جو ہے انڈیا میں مینوفیکچرنگ پلانٹ ٹیسلا کا ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا. اور آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ ٹیسلا کمپنی لانچ کرے گی اپنا ان قریب جو ہے نا لانچنگ کرے گی، اور وہاں سے جو ہے اس مارکیٹ کو بھی کیپچر کرنے کی ضرورت پڑے گی. اب پاکستان میں جو ٹیسلا کی گاڑیاں آئیں گی، یقین مانیے یہ بات نوٹ کر لیجیے گا، یہ بھی انڈیا سے آئیں گی. اب آخر میں چیزیں دیکھتے ہیں کہ اپنی انفلوئنس اور اپنی جو ایک موجودگی ہے اس دنیا میں اور اپنی اہمیت اور افادیت اور سفارتی تعلقات کو دیکھا جائے انڈیا کے، تو وہ اسٹرانگلی مونوپولی اپنی جو نا جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے میسج کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اسی توسط سے لاسٹ میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بیانیہ بھی جاری کیا جو کہ ہمارے اوبیسلی قربانیاں جو دی ہوئی ہیں ہم نے دہشت گردی کی مد میں، اور ہمارے نوجوانوں نے جو قربانی دی ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کو سلام کرتا ہوں. تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈیا اور امریکہ نے مل کر ایک بیان جاری کیا اور آفیشیلی بیان جاری کیا جس کے تحت بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن بڑے بدقسمتی سے جو ہے نا ہمیں یہ بیان سننے کو ملا. اور اس طرح سے جو ہے نا دیکھیں یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا یورپ میں اپنی مونوپولی اور اپنی انفلوئنس کس طرح سے جما چکا ہے اور کس طرح سے اکنامکلی گروتھ بھی حاصل کر رہا ہے، پلس پولیٹیکلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہا ہے، اپنے بیانی کو بھی اسٹرانگ کر رہا ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس سین سے جو نا سیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ڈیسائیڈ کیا کرنے جا رہی ہے اور ڈیسائیڈ کیا کر چکی ہے. ہمیں بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اور ون پیج پہ لا کر اپنے ملک کی ترقی کرنی